ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس نحو اردو کے نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ اس کا طریقہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے سوال نمبر مارکر سے، اس کے بعد ہم لکھیں گے مرکزی خیال مارکر سے۔ اگر ہم مرکزی خیال لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے نظم کا عنوان نظم کا عنوان اس کے بعد لکھیں گے شاعر کا نام، شاعر کا نام اس کے بعد لکھیں گے مرکزی خیال۔ نیچے آپ لکیریں لگا لیں۔ یہ تو میں ہاتھ سے لگا رہا ہوں، آپ نے پیمانے کے ساتھ لگانی ہے۔ مرکزی خیال آپ صرف 2 سے 2.5 لائنیں لکھیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں میں لکھیں گے۔ مرکزی خیال 5 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں ایکسٹرا شعر بھی استعمال نہیں کرتے، صرف اور صرف مرکزی بات لکھتے ہیں کہ اہم بات کون سی ہے، شاعر نے کس نقطے کو ظاہر کیا، اجاگر کیا ہے، کس نقطے کی اہمیت بتائی ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اگر آپ نظم کا مرکزی خیال نہیں لکھتے، خلاصہ لکھتے ہیں، تو خلاصہ جو ہے وہ اس طرح لکھیں گے۔ پہلے آپ سوال لکھیں گے، اس کے بعد آپ نظم کا خلاصہ اس کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے، پھر خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس میں خلاصے کی 5 یا 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 لائنوں تک خلاصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں، یا آپ خلاصہ لکھیں گے یا مرکزی خیال لکھیں۔ آپ کو میری رائے ہے، ذاتی رائے ہے کہ آپ مرکزی خیال لکھا کریں، کیونکہ یہ 2-2.5 لائنوں میں لکھا جاتا ہے، اور 2-2.5 لائنوں میں آپ 5 نمبر اور وقت کی بھی بچت۔ خلاصہ اگر آپ لکھیں گے تو یہ 2-2.5 لائنیں نہیں، 7-8 لائنیں یا 10 لائنوں تک آپ جائیں گے، اور اس میں وقت کا بھی زیادہ ضائع ہوگا، اور کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، املا کی غلطی ہو سکتی ہے، ڈاٹ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مرکزی خیال لکھا کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔